کچھ نیا کرنا چاہیے. سماج سدھار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نیا. سب سے بڑی مصیبت کی جڑ یہ ہے، بیماری نئی نہیں ہے تو علاج بھی نیا نہیں. بیماری وہی ہے. انسان کی بیماریاں جو سالوں سے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، بیماری وہی ہے. اللہ کو بولنا، آخرت سے لاپرواہ ہونا، نفس کی بندگی کرنا، نفس کے پیچھے دوڑنا، بیماریاں وہی ہیں. علاج وہی ہوگا جو نبی لے کر آئے ہیں. نیا فارمولہ نہیں، نیا فارمولہ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے، بڑے امام ہیں، مدینہ کے امام، کہتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. اس امت کے بعد کے ہر دور میں جو بھی طبقہ ہوگا، جو بھی سماج ہوگا، اس کو وہی چیز سدھارے گی جس نے پہلے کو سدھارا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ بعد والے اسی دوا سے شفا پائیں گے جس سے پہلوں کو شفا ملی. بعد والے اسی ترتیب سے سدھریں گے جو پہلی ترتیب سے سدھرے. نیا فارمولے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھتے اچھے حاتم طائی بیٹھ کے سوچتے امت کے حالات کیسے سدھریں گے. ہاں، ایک سے ایک مفکرین. کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا ایجوکیشن نہیں اپنے پاس. کوئی بولتا نہیں پالیٹکس نہیں اپنی صحیح. پالیٹکس میں اترنا چاہیے. مسلمان ہر علاقے میں ایک پالیٹیشین ہونا چاہیے. اچھی بات. اپنا فلاں چیز ہونا چاہیے. مسلمانوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونا چاہیے. مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی آئیں. سدھار اگر ہے تو اسی دین میں ہے جس سے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ترقی دی ہے. جس دوا سے اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے ماحول کو سدھارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے سماج کو بہتر بنایا، اسی دوا سے بعد میں قیامت تک کے لیے اسی میں حل ہے. نیا کوئی حل آنے والا نہیں. چلو کچھ نیا حل پکائیں گے، اپنی عقل سے جو بھی دوا بنائیں گے وہ ہلاک کرنے والی ہوگی. ہمارے علاج کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے ماحول میں جس طریقے سے، جن اصولوں سے لوگوں کی تربیت کر کے ان کو سدھارا، اس معاشرے کو اچھا بنایا. آج ہم اگر وہی کریں گے تو ہی سماج بہتر بنے گا، ورنہ نہیں. اگر تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو تیرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہی قیامت تک کے لیے واقعی بہترین طریقہ ہے. ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل ہم کو دیا ہے، قیامت تک کے لیے وہ حل باقی رہے گا، کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. وہ دوا کبھی ایکسپائر نہیں ہوگی. وہ دوا کبھی ایکسپائر، ہم ایکسپائر ہو جائیں گے، ہماری اگلی نسلیں آئیں گی، وہ دوا کبھی ایکسپائر ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں اپنی بات دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، میرا طریقہ. اللہ کی کتاب پڑھتے رہو گے، اس میں غور کرو گے، اس کے مطابق جیو گے، میری سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے طریقے پر چلو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، دونوں الگ نہیں ہوں گے. نئے گرو جی آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حدیث میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے. اب وہ پہچاننے کے لیے کون محنت کرے بھائی اتنی؟ راوی، سند اور شاذ اور معلل اور فلاں. بہت قرآن بس ہے اپنے لیے. دیکھو یہودیوں کی کتاب، عیسائیوں کے پاس ایک کتاب، کیوں نہ ہمارے پاس بھی ایک کتاب، انہی کے ساتھ جمع ہوگا تو بھی. یاد رکھیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ نعرہ سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو مرنے کے بعد تجھ کو غسل دیں اور زمین میں دفن کریں. قرآن میں کہاں ہے؟ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہم کو. اگر تو یہ بات کہتا ہے تو پھر تیرا کفن دفن قرآن میں ہے نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ کہاں ہے؟ رسول کی زندگی میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تفصیلات کو، قرآن کے اجمال کو رسول کی تفصیل کے تابع کر دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے دکھا دیں، سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے. تو قرآن کے احکام کی تفصیل رسول کی سنت میں ملے گی. لہٰذا کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے جینٹل مین، ہاں، اور یوٹیوب پہ تو ویسے بھی فری میں آ جاتے ہیں نا.
یوٹیوب پہ آنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، نہ سند کی ضرورت ہے، نہ علماء کی اجازت کی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی اس کے لیے کیا چاہیے؟ 3 چیزیں چاہیے. ایک کمپیوٹر، ابھی تو وہ بھی نہیں، آپ کا موبائل بھی کافی ہو گیا، ایک موبائل فون، انٹرنیٹ کنیکشن اور یوٹیوب اکاؤنٹ. 3 ارکان ہیں. عالمی دائی بننے کے لیے، پورے عالم میں اپنی خرافات پھیلانے کے لیے اس کے 3 ہی ارکان ہیں. نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ موبائل فون. دوسرا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے انٹرنیٹ کنیکشن. وہ بھی آپ دیکھیے کیا ہے، مطلب ایک دن میں، ایک زمانے میں ہم لوگ مہینے بھر میں 1 GB بولتا ہوں، 1 GB ہے، اب 1.5 GB روزانہ مل رہا. کیسے قوم گمراہ نہیں ہوگی؟ کیسے قوم گمراہ نہیں ہوگی؟ انٹرنیٹ کنیکشن، موبائل فون، اور تیسرا یوٹیوب اکاؤنٹ. ہر آدمی اپلوڈ کر سکتا ہے، اور آدمی پھر اس پہ آ کے کیا بولتا ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ عقل میں نہیں آتی ہے، یا سیرے سے حدیث ہم کو نہیں چاہیے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. میرے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سولوشن کے طور پر تمہاری رہنمائی کے لیے. کیا ہے وہ؟ کتاب، قرآن اور سنت. دونوں کو پکڑ کے چلنا پڑے گا، ایک نہیں. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو. یعنی قیامت تک قرآن بھی لازم ہے اور سنت بھی لازم ہے. ایسا نہیں ہوگا بعد کے زمانے میں اب سنت کی ضرورت نہیں رہی، اب قرآن بس ہو گیا. آدمی کیسا کرتا؟ کوئی بولتا میں آپ کو چھوڑتا ہوں ان کے گھر تک، جاتا یہاں سے معلوم ہے، بولتا اب جاؤ. ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ تجھ کو بولنا پڑے اب تمہاری ضرورت نہیں سنت کی، اب میں جا سکتا آگے. ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے. تم کو اینڈ تک قرآن کی اور سنت کی ضرورت پڑنے والی ہے قیامت تک. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری چیز کہ امت کے حالات اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، نیا فارمولا نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے وہی ہے جو پہلے. یا آج نیا سر کریں بھائی، آج لوگ میوزک بہت سن رہے ہیں، کیا کریں گے؟ میوزک بجا کے لوگوں کو دین سکھائیں گے تو لوگ دھیان سے سنیں گے. نہیں، خرافات اور بگاڑ ہم اپنی طرف سے کچھ نیا حل لا سکتے نہیں. ناچ گا کے دین سکھا رہے. عیسائیوں کی گمراہی کی یہی وجہ ہوتی ہے. کئی گمراہیوں میں سے ایک وجہ ان کی جس قوم میں گئے ان جیسے بن گئے ان کو قریب کرنے کے لیے. آپ دیکھیے جتنے ملک ہیں ان میں دیکھیں گے آپ عیسائی وہاں کے ویسے ہی دکھائی دیتے آپ کو. ان میں گل مل جاتے، ان کا کلچر ان میں آ جاتا ہے، ان کے رسم و رواج بلکہ باطل عقائد بھی آ جاتے ہیں اس میں. ان کو بدلنے کی بجائے وہ ان میں گل مل جاتے ہیں. ہمارا اسلام اس کا محتاج نہیں ہے. جو دین ہے اس کے مطابق لوگوں کو بنایا جائے گا. یہ نہیں کریں گے کہ ہم سماج کے اعتبار سے تو یہ نیا دور ہے، اس نئے دور میں ہم کو ایسا کرنا پڑے گا نئے طریقے سے. نہیں، وہی طریقہ جو پہلے تھا، وہی طریقہ جو پہلے تھا. اگر آپ کا یقین ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ حل ہے تو آپ کو نئی دوا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی بدلتی جائے گی. بھائی کل کو ہم لوگ گھوڑے پہ، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، آج بھی ہم اونٹ پہ سفر کرنا کیا؟ اونٹ دین نہیں ہے. اونٹ، گھوڑا، گدھا یہ دین ہے؟ نہیں، یہ سواری ہے. اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے. وَلَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اللہ نے کہا ان کے لیے اور بھی سواریاں ان کی طرح جن پہ وہ سوار ہوں گے یا ہوتے ہیں. تو نیا دور آئے گا، نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نیا دین اور نئے اصول نہیں آئیں گے. یاد رکھیے اس کا فرق. اہل بدعت اکثر اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. دیکھو پہلے الگ تھا، ابھی الگ ہے، تو ابھی الگ. پہلے الگ ٹیکنالوجی تھی، آج الگ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی بدلے گی. کل ہم لوگ خط لکھتے تھے، آج ہم فون پہ بول سکتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، نہ جانے اور کتنے وسائل ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بدلے گی، لیکن اصول زندگی کے بدلیں گے؟ اصول نہیں بدلیں گے. اصول وہی رہیں گے. پہلے غسل دے کے کفن تھا، آج کیا کریں گے؟ کفن پہنا کے غسل دیں گے. اصول وہی رہیں گے، قانون وہی رہے گا، دین وہی رہے گا. دین نہیں بدلے گا. سماج کی اصلاح کے لیے اصول نہیں بدلیں گے. وہی اصول جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنایا آج بھی وہی اپلیکیبل ہے، بلکہ اس کے علاوہ میں مصیبت ہے.